بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الصلاة سيدنا وحبيبنا برب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. کتاب الجہاد کا 19واں باب ہے. باب فضل قول اللہ. اللہ رب العزت کے اس قول کے بیان میں بعض نسخوں میں فضل کا لفظ نہیں آیا ہے اور باب قول اللہ آیا ہے. اسماعیلی کا جو نسخہ ہے اس میں فضل کا لفظ مذکور نہیں ہے جیسا کہ صاحب الفتح القدیر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں. البتہ اسماعیلی کے علاوہ جو دیگر نسخے ہیں اس میں فضل کا لفظ موجود ہے جیسا کہ صاحب خیر الجاری نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. شہداء کی فضیلت کے طور پر قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 70 اور 71 یہ 3 آیتیں ہیں جس میں حضرات شہداء کے سلسلے میں قرآن کریم نے بیان کیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کہ تم جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ تصور نہ کرو. بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ خوش ہے اس چیز سے جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور اخیر میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ رب العزت مؤمنین کے اجر کو ضائع فرماتے نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا اس کا کیا مطلب، اس کو کس معنی پر محمول کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، یعنی اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے حیات برزخی پر محمول کیا جائے گا. جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انسان زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. ایک ہے انسان کی دنیاوی زندگی جو ولادت سے لے کر موت تک پر مشتمل ہوتی ہے. دوسری
انسان کی حیات برزخی جو موت سے لے کر تا قیامت کے قائم ہونے تک کی جو زندگی ہے اس پر جو مشتمل ہے اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. اور تیسری وہ زندگی جسے بعث بعد الموت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی قیامت کے بعد جنت اور جہنم میں جو زندگی انسان کی گزرے گی وہ جو ابدی زندگی ہوگی، جہاں پر کسی قسم کا کوئی فنا نہیں ہوگا، اما فی النعیم و اما فی الجحیم، یا تو نعمتوں میں ہوگا جنت ملنے کی صورت میں، یا برے اعمال اور برے عقائد اور برے اخلاق اور برے کردار کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا یا کچھ مدت کے لیے جہنم میں رہے گا. اب یہاں پر قرآن کریم نے جو بیان کیا وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ دنیا میں مرتے نہیں. اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ شہید کو مردہ کہنا جائز ہے. اگر اسے حقیقت پر محمول کیا جاتا اور حیات دنیاوی پر محمول کیا جاتا تو اس صورت میں شہید کو مردہ کہنے کا جواز نہ ہوتا، مگر وہ جواز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ برزخ کی زندگی میں وہ زندہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزخ کی زندگی میں تو سبھی کو زندگی ہے، قبر کی زندگی سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اول منزل من منازل الاخرہ، حضرت عثمان ابن عفان فرماتے تھے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے جیسا کہ انسان سمجھتا ہے، بلکہ بے شمار منزلوں سے اسے گزرنا ہے. سب سے پہلے تو جان نکل رہی ہے، اس وقت فرشتوں کا روح قبض کرنے کے لیے آنا، پھر اس کے بعد جان کا ایمان کے ساتھ یا ایمان کے بغیر اس دنیا سے جانا، پھر اس کے بعد اس کا قبر میں جانا، قبر میں اس کو منکر نکیر کے سوال کا ہونا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت اور جہنم کے لیے فیصلے کا ہونا. تو اور پھر اس کے بعد نفخ فی الروح، سور پھونکا جائے گا، پھر وہ قبر سے اٹھے گا، پھر اس کو حساب کے میدان کی طرف جانا ہے. حساب کے بعد میزان ہوگا، میزان کے بعد صراط ہوگا، صراط کے بعد پھر جا کر انسان جنت یا جہنم میں جائے گا. تو بہت ساری منزلیں ہیں، یہ دنیا کی منزلوں سے زیادہ وہ منزلیں ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں لیکن وہ تو بڑی طویل منزلیں ہوتی ہے. قرآن کریم نے جس کو بیان کیا کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا یوم الحساب، کہیں پر اس سے زیادہ بیان کیا گیا. تو ان منزلوں میں سے ایک منزل انسان کی برزخ کی زندگی ہے. برزخ کی زندگی اس کے سلسلے میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ برزخ کی زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ 3 درجات کی ہوتی ہے. ایک تو برزخ کی زندگی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی، دوسری برزخ کی زندگی حضرات شہداء کی، اور تیسری برزخ کی زندگی ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی. تو فرماتے ہیں کہ یہ حیات برزخی میں روح اور جسم کا تعلق انبیاء کا سب سے مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو ان کی قبروں میں زندہ ہے اس کا اعتقاد رکھنا. تو وہ بالروح والجسد، اپنی روح اور اپنے جسد کے ساتھ اپنی قبر اطہر میں کیا ہے؟ زندہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری فقد زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اس نے میری زیارت کی.
اور جو مجھے سلام کرے گویا کہ میں اس کے سلام کو سنتا ہوں، سنوں گا قبر کی زندگی میں اور اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہوتی، جسم اور روح دونوں کے دونوں قبر اور برزخ کی زندگی میں انبیاء کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے درجہ اور اقرب من الانبیاء، انبیاء اور رسولوں سے سب سے زیادہ قریب جو برزخ کی زندگی ہے وہ حضرات شہداء کی، کہ حضرات شہداء جو ہے اگرچہ ان کی زندگی بالکل انبیاء جیسی نہیں، مگر اس کے سلسلے میں دو قسم کی چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ اولاً تو ایک مسئلہ یہ کہ انسان کو برزخ کی زندگی میں جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ دونوں کو ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے اور جسم کو بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد حضرات شہداء کے سلسلے میں دیگر احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، سوائے قرض کے، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے، پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان کی جو روح ہے، شہداء کی روحیں، شہداء کی روحیں یہ عرش کے نیچے ان کے لیے پنجرہ نما چیزیں رکھی ہوئی ہے، وہ وہاں پر چلی جاتی ہے اور جنت کے سیر اور سپاٹے میں لگ جاتی ہے۔ تو ان کی روح یہ بالکل عرش کے نیچے اللہ کے قریب جاتی ہے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضرات شہداء کے اجسام کو زمین کھاتی نہیں ہے، تو وہ شہادت کے بعد ویسے کہ ویسے ہی ان کا جسم باقی رہتا ہے۔ اس اعتبار سے برزخ کی زندگی کے اعتبار سے ان کی روح نعمتوں میں ہوتی ہے اور ان کا جسد خاکی یہ بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ گویا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہ وہ تمہیں مردہ دکھ رہے ہیں، مگر وہ تو جیسے ہی روح نکلی ادھر جنت میں ان کی روحیں چلی جاتی ہے اور ادھر ان کا جسم کو اللہ زمین کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کے جسم کے ساتھ تمہیں کسی قسم کی زیادتی کرنی نہیں ہے، وہ ویسا کہ ویسا باقی رہتا ہے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قبروں کو ضرورت کے موقع پر آج سے 60 70 80 سال پہلے بھی کھولا گیا اور حضرات صحابہ کے اجسام کو ایسا ہی پایا گیا، گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج صبح میں دفن کیا گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس کو۔ تراشے کے اندر میں شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے ساتھ 2-3 صحابہ تھے، ان کی قبروں کا عراق کا واقعہ لکھا ہے کہ آج سے 70-80 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی وجہ سے بہت زیادہ پانی اور بارش ہوئی اور ان کی قبریں اس کی وجہ سے قبروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا، تو ان کو جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم بالکل صحیح سالم نکلے، اور کوئی اس میں جو شہید تھے ان کے اوپر تو کہتے ہیں کہ خون کے دھبے بھی بالکل ویسے ہی جیسے ابھی تر و تازہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کی قبر اور ان کے رفقا کی قبر کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعے پیش آئے تھے ابھی 40-45 سال پہلے۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے دیکھا، انہوں نے خود ہمیں بیان کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ وغیرہ کے جسموں کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل صحیح سالم تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو قبر میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ واقعات بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ ان کے اجسام یہ باقی رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، کہ تم انہیں ان کی قبروں، ان کے مرنے کے بعد انہیں مردہ مت سمجھو، ان کے جسم بھی باقی ہے اور ان کی روح بھی کیا ہے، باقی ہے۔
بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح ہے یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہے، ابھی یاد آیا مجھے حضرت جعفر طیار کا واقعہ کہ ان کے دونوں بازوؤں کو کیا کر دیا گیا تھا؟ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ان کو 2 پر دے دیے گئے اور ان پروں سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، اڑنے والا۔ تو وہ دنیا میں تھوڑی اڑتے تھے، یہ ان کا اڑنا کب ہے؟ برزخ کی زندگی میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ برزخ۔ ان کے حیات میں ان کو جعفر طیار نہیں کہا جاتا تھا، یہ تو بعد میں ان کو جعفر طیار کہا جانے لگا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا، عند ربهم یرزقون فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش و خرم ہے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اس پر، کہ اللہ کے یہاں پر جو نعمتیں مل رہی ہے اسے وہ خوش ہے۔ انسان کو چاہیے کیا؟ خوشی چاہیے۔ خوشی کے لیے کچھ بھی الٹے سلٹے دنیا میں دھندے کرتا ہے وہ۔ تو کہا حقیقی خوشی چاہیے تو مرنے کے بعد کی زندگی کی خوشی ہے جو صحابہ کو ملتی ہے۔ قربان جائیے قرآن کریم کے اسلوب بیان اور انداز پر، قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ کہا ایسا مت سمجھو کہ جان دے دی تو تم نے زندگی کا حق ادا کر دیا۔ کہا جان دینے کے بعد بھی اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھائی شہید بھی ہوا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے شہادت ملی، ورنہ ہر ایک کو تھوڑی شہادت ملتی ہے۔ شہادت کا ملنا بھی کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نہیں شہید ہو سکے، زندگی جہاد کیا، رسول اللہ کے دور آخر میں جہاد کیا۔ ایک طرف 1000 لوگ ہوتے تھے اور ایک طرف 10 نے 20,000 نے 50,000 ہوتے تھے، ایک طرف 10,000 ہوتے تھے دوسری طرف 3 لاکھ لوگ ہوتے تھے۔ ایسے معرکے لڑے پھر بھی شہید نہیں ہوئے۔ ایک معرکے میں 10-10 11-11 تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، انسان کی گردنیں کاٹ کاٹ کے تلواریں ٹوٹ جاتی تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے جسم میں بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں زخم نہ پہنچاؤ۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید فرماتے تھے، مرتے وقت انہوں نے کہا کہ میرے پورے جسم میں بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے راستے میں مجھے زخم نہ پہنچا ہو، صرف اس لیے میں لڑ رہا تھا کہ مجھے شہادت مل جائے، مگر آج میں بستر پر بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں۔ حالانکہ بہرحال ان کی نیت کے اوپر اللہ رب العزت نے انہیں ان کا صحابی ہونا ہی ان کے لیے کافی تھا، مگر اس کے باوجود بھی تو اس لیے اللہ کے فضل سے شہادت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیتا ہے اس پر وہ خوش ہے۔ واللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ مؤمنین کے اجر کو ضائع کرتا نہیں ہے۔ بیچ میں آیت کیا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، کہا وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارت دینا چاہتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو اب تک کہ ان سے نہیں مل سکے۔ یعنی شہید مرنے کے بعد جب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ وہاں پر یہ سوچتا رہتا ہے کہ دنیا والوں کو میری خبر پڑ جائے کہ یہاں تو بہت مزے ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہ تو مرنے کے بعد کی زندگی یہاں تو مزے ہی مزے ہے۔ لا خوف ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ آگے کیا ہے؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کہا وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو تو ذرہ بھی خراش بھی لگی نہیں۔ لم یمسسہم سوء، سوء نام کی کسی چیز نے ان کو چھویا بھی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یستبشرون بالذین بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت ان کو ایسی ملی اور اللہ کا فضل ایسا ملا کہ سوائے نعمت کے مرتے ہی نعمتوں کے اندر میں غوطہ زن ہو گئے ہیں، اور لم یمسسہم سوء، سوء دور دور تک کہیں پر بھٹکا وٹکا نہیں ہے۔ فاستبشرون بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم وان اللہ لا یضیع،
اور اللہ مؤمنین کے اجر کو اللہ رب العزت نے بھی یہاں بہت زبردست کیا کہا، لا یضیع اجر المؤمنین، لا یضیع اجر المحسنین نہیں کہا، کیا کہا، لا یضیع اجر، کہا شہید کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ مومن ہونا ضروری ہے. عمل میں آگے پیچھے ہوگا تو چل جائے گا، عمل میں کم زیادہ ہوا تو کیا ہو جائے گا، چل، لیکن مومن ہونا ضروری ہے. لہذا اگر کوئی دوسرا جو ایمان کے بغیر مر جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ مل سکتا نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 70 اور 71. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اسماعیل بن عبد اللہ، اپنے شیخ اسماعیل ابن عبداللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اسماعیل ابن عبداللہ ابن ابی اویس الاصبحی، قال حدثنی مالک، وہ روایت کرتے ہیں امام دار الہجرہ حضرت امام مالک بن انس سے، عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے، اور وہ کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، فرماتے ہیں، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الذین قتلوا اصحاب بئر معونۃ 30 غداۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر معونہ کے صحابہ کو قتل کرنے والوں پر 30 دن تک مسلسل بد دعا کی. 30 دن تک مسلسل کیا کی؟ بد دعا کی. کون تھے وہ؟ علی رعل، قبیل رعل، وذکوان، اور قبیل بنو زکوان، وعصیۃ، اور قبیل عصیہ. یہ 3 قبیلے تھے جنہوں نے غدر کیا تھا، دھوکہ کیا تھا حضرات صحابہ کے ساتھ، اور حضرات صحابہ کو شہید کر دیا تھا. 70 صحابہ تھے جو سب کے سب قراء اور حفاظ تھے، وہ شہید ہو گئے تھے جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا. فرماتے ہیں عصت اللہ ورسولہ، کہ عصیہ، کہا کہ جیسا نام ویسا کام، کہا کہ عصیتن اس کے معنی ہی ہے نافرمان، کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. لکل اسم حظ نصیبہ، کہا جیسا نام تھا ویسے ہی دھندے بھی تھے، کہا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. قال انس، سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے اصل جو ہے وہ یہ ہے، انزل فی الذین قتلوا ببئر معونۃ قرآن قرأنا، کہ بئر معونہ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کے سلسلے میں قرآن نازل ہوا تھا، یعنی چند آیتیں نازل ہوئی تھی. قرأناہ، حضرت انس فرماتے ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے تھے، جسے ہم پڑھتے تھے. ثم نسخ بعد، پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو گئی، منسوخ التلاوہ، یعنی اس کی تلاوت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اس لیے کہ تفسیر پڑھنے والے کو علم الناسخ والمنسوخ، جس کی ضرورت علم فقہ میں بھی پڑتی ہے، علم حدیث میں بھی پڑتی ہے، اور علم تفسیر میں بھی پڑتی ہے، تینوں جگہ پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ثم نسخ بعد، پھر وہ منسوخ ہو گئی. اب وہ کون سی آیت تھی؟ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آیت تھی بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا، کہ ہماری قوم کو یہ پیغام دے دو کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کر لی. فرضی عنا ورضینا عنہ، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے. کہا یہ آیت تھی مستقل جو کچھ عرصے تک پڑھی جاتی رہی، پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو گئی. وہ جو بھی حکم اس کی مصلحت رہی ہو اللہ رب العزت کی، لیکن بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ شہید گویا کہ اپنی برزخ کی زندگی میں اس کے جسم اور اس کے روح کا تعلق بہت قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے. تو لا تحسبن الذین قتلوا سے اس کی مناسبت اسی طریقے سے کہ بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه. امام بخاری اپنے شیخ علی ابن عبداللہ المدینی سے روایت نقل کرتے ہیں
جن کو امام مدینی سے یاد کیا جاتا ہے، علی المدینی کہتے ہیں، امام صاحب کے من اجل مشائخ الامام البخاری، امام بخاری کے اجل مشائخ میں سے ہیں. انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا. اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. قال حدثنا سفیان، وہ روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے، عن عمرو، اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار المکی سے، فرماتے ہیں سمع جابر بن عبد اللہ یقول، انہوں نے جابر ابن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. صحابی ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری، انصاری صحابی ہے. وہ کہتے ہیں اصطبح ناس الخمر یوم احد، احد کے دن کچھ لوگوں نے شراب صبح میں پی رکھی تھی. ثم قتلوا شہداء، اور پھر وہ شہید کر دیے گئے. فقیل علی سفیان، تو سفیان سے سوال کیا گیا. لکھا ہے کہ سوال کرنے والے کون ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ ابن عیینہ ہے. سفیان ابن عیینہ سے جو جس راوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، انہوں نے یعنی ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمرو ابن دینار. تو عمرو ابن دینار نے ان سے پوچھا من آخری ذالک الیوم، کیا اسی دن شام کو وہ شہید کر دیے گئے؟ قال لیس ھذا فیہ، تو سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ حدیث میں ایسا تو روایت میں ایسے کوئی الفاظ ہے نہیں کہ اسی دن ایسے یہ واقعہ پیش آیا. بہرحال لیکن دیگر بہت ساری روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ سفیان نے اس کا انکار کیا یہاں پر، لیکن سفیان کے علاوہ دوسرے بہت سارے راویوں نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے من آخر ذالک الیوم، کہ اسی دن شام کو وہ شہید ہو گئے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ خود سفیان ابن عیینہ سے بعض روایتوں میں من آخری وقتلوا آخر النہار شہداء کے لفظ منقول ہے. تو گویا کہ جس وقت یہ روایت راوی ان سے اخذ کر رہے تھے اس وقت سفیان ابن عیینہ بھول گئے، انہیں یاد نہیں رہا، اس لیے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. البتہ اس سے قبل جو انہوں نے روایت کیا تھا تو اس میں الفاظ بیان کیے ہیں کہ وہ قتلوا آخر النہار شہداء کا لفظ خود سفیان ابن عیینہ ہی بیان کرتے ہیں. اس لیے اگرچہ یہاں پر راوی کو شک ہے، مگر راوی کی دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شک نہیں ہے، بلکہ اسی دن شام کو وہ شہید ہو گئے. بہرحال اب یہاں پر یہ ہے کہ غزوہ احد یہ پیش آیا سن ہجری 2 میں. غزوہ احد جب پیش آیا وہاں تک کہ حرمت شراب کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اور چونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے عدم حرمت کی وجہ سے اب تک کے کچھ صحابہ اس شراب پیتے رہتے تھے، اس لیے کہ ابھی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، بتدریج اس کی حرمت نازل ہوئی. اسی لیے امام عینی نے کہا کہ کانت مباحتن فی وقت شربہم، کہ جس وقت انہوں نے پیا اس وقت وہ مباح تھا، اس وقت مباح تھا، لہذا انہوں نے پیا. اب صبح میں انہوں نے شراب پی یوم احد کے دن، ثم قتلوا شہداء، اور پھر کیا ہو گئے؟ وہ شہید ہو گئے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب پی ہوئی تھی، شہید ہو گئے اسی دن شام کو، اور شراب کی حالت میں وہ شہید ہو گئے، تو کیا؟ تو فرماتے ہیں تو کیا ہوا؟ کیونکہ مباح تھی انہوں نے پی، حرام تھی اور نہیں پی ہے، مباح تھی اور پی ہے، لہذا اس بنا پر انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا. تو گویا امام بخاری نے یہاں پر اس کو اس لیے ذکر کیا کہ وہ شہادت کے مرتبے سے محروم نہیں رہے، انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا، انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا. جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہا ایسا مت سمجھو کہ، تو کہا کہ اس میں یہ لوگ بھی کیا ہے؟ شامل ہے.
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر جو شراب کی حرمت نازل ہوئی اس کو بتدریج اس لیے نازل کیا گیا کہ اتنا زیادہ وہ لوگ شراب پیتے تھے کہ اگر انہیں ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا کہ شراب نہیں پینا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے وہ لوگ جو بہت زیادہ اس کے عادی تھے وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اسے نہ لیے. اللہ رب العزت نے اسے بتدریج حرمت کو نازل کیا. تو اب چونکہ اس دن وہ